ہائے ہائے اللہ. اگلا باب ہے. امام بخاری فرماتے ہیں من رفع صوتہ بالعلم، بڑھاتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا. بڑھاتے اپنی آواز کو کیوں بلند کرنا؟ پڑھاتے ہوئے آواز کو بلند اس لیے کرنا تاکہ بات کی اہمیت سمجھ میں آئے، بات کی وقعت دلوں میں بیٹھے، یا جو دور لوگ ہیں وہ بھی سن لیں. وہ کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم ہو گئے. ایک سفر میں تو آپ پیچھے ہو گئے تھے، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ آپ ہم تک آ کر پہنچے. جب آ کر پہنچے تو قریب تھا نماز کا وقت قریب ہو جائے، ختم ہو جائے. ہم نماز کو بڑی تاخیر کر دیے تھے. ہم لوگ وضو کر رہے تھے اور جلدی جلدی وضو کرتے وقت میں ہماری ایڑیاں خشک ہو گئی تھیں. فجعلنا نمسا علی ارجلنا، جلدا جلدی میں ہم اپنے پیروں پر مسا کر رہے تھے، حالانکہ دھونے کا حکم تھا. اور سفر میں جب پیروں میں دھول زیادہ لگ جائے تو پانی کہاں پڑا پانی کہاں نہیں پڑا پتہ چل جاتا ہے. اگر دھول ہو پیر میں تو پانی کہاں لگا کہاں نہیں لگا پتہ چل جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیا کہ بھئی وہ مٹی کے پیر چمک رہے ہیں، پانی وہاں پر لگا ہی نہیں. تو آپ نے بآواز بلند اعلان کیا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. ان ایڑیوں کو جہاں پر پانی نہ لگے اسے جہنم کی آگ لگے، برباد ہو، تباہ ہو. ان وہ ایڑیاں جہاں پر پانی پتہ چلا ارے بھی پانی بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ اب اس کا مطلب کیا؟ جب ایڑی جائے گی تو آٹومیٹک ایڑی والا بھی جائے گا. یعنی گویا کہ اس نے ڈھنگ سے وضو نہ کر کے بے نمازی ہوا، بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنمی ہوا. گویا اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر. ارے بھائی جو جس کا وضو ہی نہیں ہوا نماز کہاں ہوئی؟ الوضو مفتاح الصلاۃ، الوضو. آگے کی روایت ہے آپ نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. دیکھو یہاں پر ایک بات، محدث کا یہ کہنا حدثنا اخبرنا انبأنا، حدثنا انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے ہمیں خبر دی، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، یہ کہنا بھی گویا براہ راست شاگرد ہونے کو اظہار کرنا ہے. براہ راست اگر کوئی شاگرد ہے تو کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا نہیں بتائے گا، تو اس کا اظہار کرنا ہوگا. براہ راست شاگرد ہونے کو. تو یہ جو شاگردیت کا اظہار کرنا انبأنا اخبرنا کے ذریعے سے، یہ بھی مطلوب ہے، مقصود ہے. گویا جو بھی بات بتاؤ سند کے ساتھ بتاؤ. کیسا بتاؤ؟ سند کے ساتھ. فرمایا ہوا صادق المصدوق نے فرمایا ایسا بولنا. ہاں کیا کہا؟
یا اس طرح کی کوئی بھی کلمہ کہو. چنانچہ آگے دیکھو حذیفہ انہوں نے کیا کہا؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثینی، یہ کہا. تو پتہ چلا حدثنا کہنا بھی سنت ہے، حدثنا کہنا بھی سنت ہے. اور جو بھی اللہ کے طرف سے مروی ہو اس کے سلسلے میں بھی حدثنا کہا جا سکتا ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں اپنے پروردگار سے نقل کرتے ہوئے، یروی ان ربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یروی ان ربی، اپنے پروردگار سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. تو پتہ چلا انعنا، یہ انعنا بھی حدیث میں شامل ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ان ربی، یروی ہی ان ربی ہی، یہ الفاظ یہ بھی حدیث میں شامل ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بھی یہ کہتے ہیں یروی ان ربی تبارک و تعالی. اگلا باب دیکھو، یعنی اگلی روایت فرماتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ان من الشجر، درختوں میں ایک درخت، ایک ایسا درخت ہے اس کا ورق، اس کا پتا گرتا نہیں ہے. اس کا پتا، فرمایا اس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون ہے. اب یہاں پر کوئز چل رہا ہے. کوئز کے معنی کیا؟ یعنی سوال جواب، کس کا مطالعہ کتنا گہرا ہے، کس کا دماغ کتنا کام کر رہا، کس کا علم کتنا تازہ ہے، کس کا علم کتنا مستحضر ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے کوئز. کیا ہوتا ہے کوئز کے معنی کیا؟ سوال جواب. تو کہتے ہیں ہمارے دل اور دماغ پورے وادیوں پر گشت کرنے لگے. فرماتے ابن عمر کہ میرے دل کے اندر بات آئی، میں کہہ دوں حضور کو، میں کہہ دوں حضور کو. حضور اس سے مراد درخت ہے کھجور کا، لیکن میں حیا کے وجہ سے نہیں کہہ سکا، ادب سے نہیں کہہ سکا. اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، میری لب کشائی اچھی چیز کیا، اس لیے میں نہیں کہہ سکا. فرماتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں نے سنایا، بعد میں حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، حضور آپ ہی بتا دیجئے وہ درخت کون سا ہے. آپ نے فرمایا ہی النخلہ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اگلا باب ہے امام صاحب کا کوئی مسئلہ پیش کرنا اپنے ساتھیوں کے سامنے تاکہ وہ اس کی خبر دے اپنے علم سے، اس کی خبر دے اپنے علم سے. چنانچہ وہی واقعہ جو سے پہلے گزرا اسی کو یہاں نقل فرمایا. فرماتے ہیں اگلا باب القراءۃ والارض، باب القراءۃ والارض علی ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے لکھ کر بتانا. عرض فرمایا کس کے سامنے؟ علی المحدثین، محدث کے سامنے. یہ دونوں علم ہیں. چنانچہ حضرت حسن فرماتے ہیں، سفیان ثوری اور امام مالک القراءہ جائزہ،
پڑھ کر سنانا محدث کے سامنے. اگر آپ لوگ صرف بخاری شریف پڑھ کر سنا دیے تو میں اپنے سند سے آپ کی اجازت دے سکتا ہوں. میرا بولنا ضروری نہیں ہے، میرا سن لینا کافی ہے. چنانچہ ابتدا میں درایتاً، بعد میں روایتاً، بعد میں قراءتاً بخاری کا سبق ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بخاری کے سبق کے 3 طرح کی شکلیں ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں حضرت، کیا فرمایا؟ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ذمام. ذمام ابن ثعلبہ کی حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے یہ حجت لی ہے کہ علم میں قرات اصل ہے. کون اصل ہے؟ قرات اصل ہے. پڑھو. صرف لکھ کر پیش کر دینا کافی نہیں ہے. کون لکھا، یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ علیہ السلام سے زمام نے کہا تھا، اللہ امرک ان نصلی صلاۃ، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں؟ کہا ہاں. پھر پوچھا، فہذہ قراءۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثال ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آپ کی نصیحت ہی کو دہرایا اور آپ نے صرف نعم نعم کہا. جیسے ہم کہتے ہیں آپ حضرت کی بات پڑھیں گے، یہ کہا جاتا ہے بات سمجھ رہے نہیں؟ قرات کی کیا ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی پڑھ کر سنا دیا تو سند متصل ہو گئی. جیسے زمام نے خبر دی. کس نے خبر دی؟ واحتج مالک بالسک، امام مالک نے سک سے، سک کہتے ہیں چیک، چیک ہے نہیں، چیک، چیک یہ سک سے آیا ہے. سک کے معنی وہ پرچی جس میں لکھ کر آگے پیغام پہنچایا جاتا ہے. لکھ کر آگے چیک ہے نہیں، چیک، چیک کس سے ہے؟ سک. پیغام پہنچانے کے لیے لکھ کر دیتے ہیں فلاں طالب علم کو ہم اجازت دے رہے ہیں. اس نے بھی کہا حضرت یہ حدیث ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوں، ہم نے اجازت دے دی. گویا ہماری تصدیق اس کے ساتھ جڑ گئی. تو اسے شک کہتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی ورق یا کتاب لکھ کر دے دے وَيُقْرَأَ لِلْقَوْمِ، اور قوم پر وہ کتاب پڑھ دی جائے تو سمجھو سند متصل ہو گئی. فَيَقُولُونَ، اور تمام سامعین نے کہا اشہدنا فلان، ہم فلاں کے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس موقع پر موجود تھے. اس وقت کیا تھے؟ یقرأ علی المقری کے معنی استاد کے سامنے پڑھ کر سنا دیا تو کیا کہیں گے؟ اشہد نہ پڑھ. قاری کیا کہے گا؟ اقرانی فلان،
فلاں نے مجھے پڑھ کر سنایا یہ کہے گا، حدثنا محمد ابن سلام یہ کہے گا. تو حدثنا محمد ابن سلام کی ایک حدیث انہوں کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن نے مجھے نقل کیا. محمد ابن حسن واسطی نے، وہ کہتے ہیں حضرت عوف ابن حسن نے کیا کہا، لا بأس بالقراءة على العلم، لا بأس بالقراءة على العالم، عالم کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عالم کے سامنے قولی اعتبار سے کتاب پڑھ دیا تو اس میں کوئی حرج، اس سے بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت سفیان فرماتے ہیں جب پڑھا جائے محدث کے سامنے جب کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہنا حدثنی فلان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں حضرت سفیان حضرت مالک، القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء. دیکھو امام عالم کے سامنے شاگردوں کا پڑھنا یا شاگردوں کے سامنے استاد کا پڑھنا دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں بھی حدثنا، دونوں طریقے پر حدثنا کہہ سکتے ہیں.